الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے محترم بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں آج تھوڑی سی کہ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر پناہ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر 3 دن وہاں گزارنے کے بعد جب دیکھا کہ کفار مکہ کی تگ و دو ٹھنڈی پڑ گئی ہے تو پروگرام کے مطابق عبداللہ بن عریقت لیسی جو صحرائی راستوں کا بیابانی راستوں کا ماہر تھا، اس سے پہلے ہی معاملہ طے کیا ہوا تھا، وہ 2 اونٹنیاں لے کر کے غار کے منہ کے اوپر پہنچ گیا، غار کے پاس پہنچ گیا، اور یہ ربیع الاول کی چاند رات تھی، 16 ستمبر 622 عیسوی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، کس لیے؟ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لوگو اکیلے اس اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ حبل، یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس قوم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، اور جو مانتے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رکھتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، وہی قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور آپ کی جان کی دشمن ہو گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور ہو کر کے اپنا شہر، اپنا یہ وطن چھوڑنا پڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے پوری سرزمین، پوری زمین میں سے تو سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے، لیکن اگر یہ تیرے رہنے والے اگر مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات تھی، کیوں وہ دشمن بنے لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ لوگوں اکیلے اللہ کی بندگی کرو۔ آج ہمیں دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اور دکھ ہمارے لیے اٹھائے دین پہنچانے کے لیے، اور آج ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوے کو ہم بھولا چکے ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ اور اب دوسروں کی بھی عبادت کرنے لگے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اور اتنی تکلیفیں اور دکھ برداشت کیے 13 سال تک مکے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں اور اب مدینے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اکیلے اللہ کی بندگی کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پہ عمل کرتے ہوئے آج بھی ہم اکیلے اسی اللہ کی بندگی کریں، کوئی مشکل سے مشکل آ جائے ہم اسی اکیلے اللہ کو پکارنے والے بنیں، ہر قسم کی عبادت اسی اللہ کے لیے خاص کریں، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ عاشق رسول کا عشق والا کتنا گندا غلیظ لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کا لفظ استعمال کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی چاند رات تھی، اور 14 نبوی اور 16 ستمبر 622 عیسوی کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر کے عبداللہ بن عریقت، ابوبکر صدیق اور عامر بن فہیرہ کی محیط میں نکلتے ہیں، اور مدینے کے رخ کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا رخ کیا، اور عبداللہ بن عریقت نے بہت لمبا سفر طے کرایا، اور اس کے بعد پھر اس نے مغرب کی طرف اپنا رخ کیا، ساحل سمندر کی طرف، اور پھر ایسے راستے پر چلایا کہ جو عام لوگ نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ بیابانی راستوں کا ماہر تھا۔ عبداللہ بن عریقت تھا یہ مشرک، لیکن یہ قابل اعتماد آدمی تھا،
اللہ اکبر. ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو 100 اونٹ کے لالچ کے اندر نہیں آئے اور انہوں نے جو صحیح جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کی وعدہ خلافی نہیں کی. عبداللہ بن عریقت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے اندر تھے اور سراقہ ابن مالک یہ ایک بنی مدلج کے سردار ہیں. انہوں نے سنا کہ کچھ چند افراد کا قافلہ یہ ساحل سمندر پر سے گزر رہا ہے. تو اس نے جب یہ خبر اس کو ملی تو اس نے لوگوں کو کہا نہیں یہ کوئی اور ہوگا، وہ نہیں ہے. لیکن اس نے دل ہی دل میں کہا کہ کیوں نہ میں ان کو جا کے پکڑ لوں. تو اس نے چپکے سے اپنے گھوڑے پہ یہ سوار ہوا، اپنا نیزہ اٹھایا اور اس نے گھوڑے کو سٹ پٹ دوڑایا. اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جب پہنچنے والا تھا تو اس کے گھوڑے سے یہ گرا اور گھوڑا بھی اس کا گر گیا. اور پھر یہ اٹھ کر کے پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعقب کرنے کی کوشش کی. لیکن جب یہ قریب پہنچا تو اس کا گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے اور یہ گھوڑے سے گر گیا. اور پھر اس نے کہا کہ اب میں ان کو نہیں پا سکتا ہوں، ان کا معاملہ بالکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا. تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں امان چاہتا ہوں اور میرا جو سامان ہے آپ لے جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، آپ کو امان لکھ کے دیتے ہیں. عامر بن فہیرہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو امان کا پروانہ لکھ دو. اور پھر آپ نے اس کا سامان سراقہ بن مالک کا نہیں لیا. اور یہ سراقہ بن مالک اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے. اللہ اکبر. یہ سراقہ بن مالک بعد میں مسلمان ہوتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر ان کو وہ کسریٰ کے جو فتح کیے ہوئے جو ساز و سامان میں سے جو مال غنیمت میں سے ان کے کنگن آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو پورا کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے گئے. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے بعد سراقہ بن مالک واپس پلٹا اور جو بھی لوگ اس طرف آ رہے ہوتے ان کو کہتا کہ نہیں میں دیکھ کے آ رہا ہوں ادھر کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ محافظ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محافظ بنا دیا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر محمد کے خیمے سے ہوا. اور محمد یہ بڑی مہماندار خاتون تھیں اور ان کا راستے کے اندر ان کا خیمہ آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہاں پڑاؤ ان کے ساتھ وہاں کیا اور پوچھا کہ کوئی ہے کوئی چیز. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو بھی اگر کچھ ہوتا تو ہم ضرور آپ کی خدمت کرتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی لاغر بکری دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بکری بیٹھی ہوئی ہے اس کا میں اگر اجازت ہو تو دودھ نکال لوں. تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ قربان ہو کیوں نہیں، یہ تو لاغر بکری ہے اس کا دودھ ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے بڑا سا برتن اٹھایا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن ایسے ہو گئے کہ جیسے دودھ سے لبریز. اور وہ بڑا سا برتن بھرا اور محمد کو پلایا. پھر دوبارہ دودھ نکالا اور پھر اپنے تمام ساتھیوں کو وہ دودھ پلایا. اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس سے نکالا اور وہ برتن بہت بڑا بھر کر کے ان کو محمد کو دے دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے. اور محمد کا جب خامد شوہر پہنچتا ہے کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ دودھ پڑا ہوا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا وہ پوچھتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اتنے نیک سیرت آدمی آیا تھا اور اس کا یہ معجزہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا میں تشریف آوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 8 ربیع الاول 14 نبوی مطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر وارد ہوئے. اور وہاں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا مدینہ کے لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں. تو وہ روزانہ آ کر کے وہ دیکھتے اور انتظار کرتے اور انتظار کر کے واپس چلے جاتے. اور ایک دن دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے اس نے ٹیلے پہ چڑھ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آ رہے ہیں. تو اس نے زور سے ان کو آواز دی کہ اے لوگو، اے قبا کے لوگوں جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے. تو قبا کے لوگ سب دوڑتے ہوئے اور اپنی تلواریں حمائل کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل پڑے. اور بچے بڑے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل پڑے. اور یہ
قبا میں تشریف آوری کا۔ یہ 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 نبی کو مطابق 23 ستمبر 622 عیسوی قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوئے۔ بنی عامر بن عوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے استقبال کے لیے سارا مدینہ امڑ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خیثمہ کے مکان یا کلثوم بن ہدم کے مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امانتیں واپس کر کے وہاں قبا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 10 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور یہ وہ مسجد ہے دین اسلام کی پہلی مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رکھی گئی ہے۔ اور اس کے اندر ایک جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور اس مسجد کے اندر جا کر کے نماز ادا کرے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو یہ وہ عظیم مسجد ہے کہ جس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 10 دن یا 12 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا قبا کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو النجار قبیلے کو اطلاع دی، اور وہ تلواریں حمائل کیے ہوئے، یہ آپ کے ماموں کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ تلواریں حمائل کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا رخ کیا، اور بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمعہ ادا فرمایا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا جو حال ہے انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں آگاہی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پہ ہمیں چلنے والا بنا دے۔ اتنی دکھ اور تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں ہمارے لیے، اور ہم وہ سبق آج بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔